آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50 باب اور 3 آیات اس کی پڑھیں گے، 5 تا 7۔ تو اس کو پڑھ دیجیے گا۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغیوں برگشتہ نہ ہوا۔ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا۔ آمین۔ آمین آمین۔ خدا کے کلام کی اس کا شکر ہو۔ تو یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں، اس میں ہمیں یسایہ نبی کی جو صورتحال ہے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اسے ایک خاص اپوزیشن کا سامنا ہے، اور اس میں اس نے کچھ ذکر کیا ہے کہ اس کی داڑھی کو بھی نوچا گیا اور اس کو مارا پیٹا بھی گیا، لیکن اس کا جو ایمان ہے وہ مضبوط رہا ہے، وہ متزلزل نہیں ہوا، وہ انشیکن ہے۔ تو یسایہ نبی جو ہے، اس کا یہ صحیفہ، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو میجر پروفٹ جو ہیں 4، یسایہ، یرمیہ، دانیل اور حزقیل، اس میں پہلے نمبر پر یسایہ نبی کا صحیفہ ہے۔ اور میجر پروفٹ جو ہے، یہ ہم بک کی لینتھ کی وجہ سے نہیں کہتے، یعنی 12 مائنر پروفٹس ہیں، ان کی بک کی جو لینتھ ہے وہ کم ہے، اور یہ جو چاروں بکس ہیں ان کی لینتھ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ انہیں ڈویژن کے لحاظ سے کیا کہا جاتا ہے جی، میجر پروفٹس میں شامل کیا جاتا ہے، اور یسایہ کا سب سے پہلے صحیفہ جو ہے وہ میجر پروفٹس میں آتا ہے۔ اب یہ جو صحیفہ ہے یہ تقریباً جیسس کرائسٹ سے کچھ 7 ساڑھے 7 صدیاں پہلے لکھا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں دو جو ایلیمنٹس ہیں، دو عناصر ہیں، دو باتیں ہیں وہ نمایاں ہیں۔ ایک تو اسرائیل کی موجودہ حالت جو ہے کہ وہ برگشتگی میں ہے، گناہ میں ہے، اور پھر ان کے فیوچر کے بارے میں بھی ہے، اور فیوچر ان کا جو ہے وہ ہوپفل دکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے جیسس کرائسٹ کی جو پیدائش ہے اور ان کی جو منسٹری ہے، اور پھر ان کی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں، اور پھر کلیسیا میں جیسس کرائسٹ کا جو رول ہے بعد میں، یعنی ابھی تک جو چل رہا ہے، وہ بھی پروفیسائی کیا ہے۔ اور تقریباً 40 ایسے ریفرنسز ہیں اس صحیفہ کے اندر، اس بک کے اندر، جو جیسس کرائسٹ کے ان چاروں پانچوں جو منازل ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی پیدائش، ان کی پھر منسٹری، اور ان کے موت اور جی اٹھنے کے بارے میں، اور پھر اب جو جیسس کرائسٹ اپنی چرچ میں کام کر رہے ہیں، تو اس وقت کی اسرائیل کی جو حالت ہے اس کے بارے میں، اور ان کے فیوچر کے بارے میں، اور پھر جیسس کرائسٹ کے بارے میں جو پروفیسیز ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ یسایہ نبی کی معرفت ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں زیادہ جو ریفر کیا جاتا ہے بک کو، حوالے جو دیے گئے ہیں اناجیل میں، اور باقی جو نیو ٹیسٹامنٹ کا پورشن ہے، زبور کے اور یسایہ کی کتاب کے حوالے سب سے زیادہ ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے جو ریفر کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر وہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں ہیں۔ لیکن آج جس مقصد کے لیے اس ٹیکسٹ کو ہم نے فوکس کیا ہے، وہ اس کی جو آخری ورس ہم نے پڑھی ہے اس کو دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور خداوند میری حمایت کرے گا، اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں۔ سنگ خارا کی مانند بنایا، یعنی ایک راک ہے، یہ سنگ خارا جو ہے ایک پتھر ہے، جس کو یہاں انگلش ورژن میں دیکھیں تو فلنٹ کے نام سے دیا گیا۔ جغرافیہ میں اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک سیڈیمنٹری راک ہے، یعنی راکس کی 3 قسمیں ہیں: پرائمری، سیکنڈری اور پھر ٹرشری۔ تو یہ سیکنڈری راک، یا اس کو سیڈیمنٹری راک بھی کہتے ہیں، اور یہ سیمنٹڈ طریقے سے بنتی ہے، جیسے ہم سیمنٹ کو یوز کرتے ہیں، پانی اور سیمنٹ کو مکس کر کے
اور اس میں سینڈ کو بھی، ریت کو بھی مکس کرتے ہیں تو ایک مضبوط چیز بن جاتی ہے. تو اس کے بننے کا جو پروسیجر ہے وہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. پھر اس میں پانی اور ریت اور سیمنٹ جیسی چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، تو یہ ایک مضبوط پتھر ہے. تو یسایہ نبی نے یہ میٹافر جو ہے یہ استعمال کیا ہے اپنے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اوپر اس کی اپوزیشن ہے، یعنی اس کے دنوں میں اس کو اپوز کیا گیا ہے، اس کے کلام کو، اس کی منادی کو اپوز کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو فیتھ ہے وہ انشیکن، ویورنگ نہیں ہے، یعنی ڈاواں ڈول نہیں ہو رہا. اور اس کا اظہار ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے فیوچر کو، اپنی جو منادی اس کے فیوچر کو وہ برائٹ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو انگلش میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے ہے، فار دا لارڈ گاڈ ول ہیلپ می، فیوچر ٹینس ہے، اور یہ بھی کہ خدا میری مدد کرے گا، اس میں بھی وہ پختہ ایمان میں. دیر فور شیل آئی ناٹ بی کنفاؤنڈیڈ، یعنی میں شرمسار نہیں ہوں گا. دیر فور ہیو آئی سیٹ مائی فیس لائک اے فلنٹ. اس فریز پہ غور کیجئے، سیٹ مائی فیس، یعنی حالات کے سامنے اپنے چہرے کو رکھنا. یعنی اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں فیس کر رہا ہوں اس طرح کے حالات کو، تو اس سے مراد ہے کہ آپ کے سامنے اپوزیشن ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. اسی لیے یہاں پہ جو امیج استعمال ہوا ہے فیس کا یوز ہوا ہے. آپ اس کو فیس کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ لائک اے فلنٹ، یعنی آپ کے اندر ایک ڈٹرمنیشن ہے، آپ کے اندر ایک ریزولوشن ہے، ٹھیک ہے، مضبوطی ہے کہ میں نے ان حالات پہ کیا آنا ہے، غالب آنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے وکٹوریس ہونا ہے میں نے. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر فلنٹ جو امیج ہے وہ اس کی بہتر ریفلیکشن کرتا ہے. فلنٹ جو ہے، اس پتھر کو استعمال کیا جاتا ہے دوسرے اوزاروں کو تیز کرنے کے لیے، جیسے نائف ہے، اس طرح وغیرہ ہے. یعنی اتنا یہ مضبوط ہوتا ہے کہ دوسرے اوزار جو ہے اس سے آپ تیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ویپن بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو اس کی مضبوطی کی وجہ سے یسایہ نے یہ جو میٹافر ہے وہ استعمال کیا. اسی طرح کے میٹافرز کی وجہ سے، بیوٹی آف ایکسپریشن کی وجہ سے یسایہ کو شیکسپیئر امنگ دا پروفٹس بھی کہا جاتا ہے. یعنی شیکسپیئر کو لٹریچر میں آپ دیکھیں تو ساری ہسٹری جو لٹریچر میں، اس میں سب سے پرومیننٹ فگر جو ہے وہ شیکسپیئر کا ہے، اپنی بیوٹی آف ایکسپریشن کی وجہ سے، لینگویج کی بیوٹی کی وجہ سے، کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اچھے لینگویج کو استعمال کر کے جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے، پہنچاتا ہے. تو یسایہ کے جتنے بھی امیجز آپ دیکھیں، میٹافرز دیکھیں، سملیز دیکھیں، تو وہ ساری جو ہیں وہ تھاٹ پرووکنگ، ان کے اندر گہرے معنی پائے جاتے ہیں. ابھی اس نے اپنے اس ایمان کو ایکسپریس کرنا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے، تو اس نے کس کو چوز کیا ہے؟ ایک ایسی راک کو، ایسے سٹون کو جو کہ ہارڈسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے آپ دیکھیں کہ سٹونز کے بارے میں ایک نالج ہے، اس نے اس کو بہتر چوز کیا کہ یہ جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. جیسے ایک اچھا رائٹر جو ہے وہ بہتر چناؤ کرتا ہے کہ یہ میرے ایکسپریشن کو، یہ میرے پوائنٹ آف ویو کو، یہ ورڈز یا یہ امیجز بہتر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اس نے اس راک کو استعمال کیا، فلنٹ، سنگ خارا جس کا اردو کیا گیا، مضبوطی کی وجہ سے. تو آج ہم دیکھیں کہ یسایہ کے اندر تو ایسی مضبوطی ہے، لیکن یہ سارے ہی راست بازوں کے اندر ایسی ہی مضبوطی ہوتی ہے. آپ سارے ہی راست بازوں پر غور کر لیجئے. ڈیوڈ پہ غور کر لیجئے، کیا اس نے اپنا جو چہرہ ہے، یہ جو فیس ہے، وہ سنگ خارا کی طرح نہیں بنایا. اس کے اندر بھی ایسی ہی ریزولوشن تھی. ٹھیک ہے، پہلے وہ جانوروں سے لڑنا، اور اس کے بعد حالات سے، اور پھر سب سے بڑا جو مارکا ہے پھر جاتی جولید کو مار دینا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں صدرک میشک عبدالنجو، کیا انہوں نے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اپنے فیس کو سنگ خارا کی طرح نہیں بنایا. ٹھیک ہے، آگ کی بھٹی تیار ہے بلکہ پھینک دیا گیا، لیکن وہ متزلزل نہیں ہوئی، انشیکن رہے.
حالانکہ خدا نے اس وقت سیم ٹائم پہ آگے کوئی کہا بھی نہیں کہ میں آپ کو بچا لوں گا، لیکن ایمان تھا کہ وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور ان کا وہ ایمان جو ہے ویسے ہی ایمان کے مطابق ہی ان کے لیے ہوا. ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے چہرے کو کیسے بنایا؟ سنگ خارا کی طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کے کوئی چہرے کے ایکسپریشن بدلنا نہیں ہے، ایمان میں وہ مضبوط نظر آئے. یعنی دشمن یہ نہ ریکگنائز کر پائے کہ آپ ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں. فیس ایکسپریشن اکثر ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں دوسرے کو فیس ایکسپریشن، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑا لگتا ہے کہ ہو گیا ہل گیا. یعنی وہ ریکگنائز ہی نہ کر پائے سیٹن جو ہے کہ یہ شخص جو ہے اس میں کوئی ایسی کمی نظر آنا شروع ہوئی، اور پروف کر دیا صدرک میثق ابدنجو نے. جیسس کرائسٹ جب وہ دعا کر رہے ہیں اپنے اس زمینی سفر کے اینڈ پہ، کیا کہتے ہیں کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. یعنی ریزولوشن ہے، ایک سبمیشن ہے. حالات آگے مشکل آ رہے ہیں، صلیبی موت جو ہے وہ ایک مشکل ہے جسم میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے جو اس پلان کو، اس پروگرام کو جو لے کر آئے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اس کو پورا کیا. پال کتنے کٹھن حالات ہے، ایمال کی کتاب آپ جب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مارا گیا، ٹھیک ہے، بے عزت کیا گیا، لیکن کیا متزلزل ہوئے؟ کیا ایمان سے ہٹے اپنی اس بات سے؟ ہر جگہ پہ یسوع مسیح کی گواہی مختلف بہانوں سے جیسے بھی موقع ملتا، ٹھیک ہے، انہوں نے دی. آپ پڑھتے ہیں ایمال کی کتاب، یعنی انہوں نے بھی اپنا چہرہ کیسے بنایا؟ سنگ خارا. ایکسپریشن چینج نہیں ہوئے، حالات چینج ہو رہے ہیں، مخالف جا رہے ہیں، اپوزیشن ہے، لیکن سنگ خارا کی طرح انہوں نے اپنے چہرے کو بنایا اپنے ایمان کے اظہار کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور پھر یوسف کی مثال دی، ٹھیک ہے، کس طرح کے حالات میں سے گزرے، اور کتنی بڑی آزمائش آئی جب، ٹھیک ہے، اس کی بیوی نے جو ہے وہ اس طرح سے کوشش کی کہ وہ، یعنی شیطان کی ایک چال تھی کہ چلیں اب بھی گرا لیتا ہوں میں، لیکن کیسا اظہار کیا؟ سنگ خارا کی طرح، ایمان میں مضبوطی، بھاگ گیا اس جگہ سے. آج بھی ہم سب کے لیے ایسی اپوزیشن ہے، بلکہ آج کے دور میں اپوزیشن کی ذرا اور ہی فارمز آ چکی ہیں. ہمارے ہاتھ میں اپوزیشن، موبائل بہت بڑی ایک اپوزیشن، ٹھیک ہے، جو ہمارے ایمان پر، ہماری پاکیزگی پر ایک بہت بڑا اٹیک ہر وقت سامنے رہتا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، اپنی پاکیزگی کو مینٹین رکھنے کے لیے اس طرح کا جو میٹافر ہے اپنی لائف میں لے کر آنا، سنگ خارا کی طرح مضبوط رہنا. ہماری انگلی اس طرف نہیں جانی چاہیے کہ جو ہماری پاکیزگی کو جو ہے وہ خراب کر دے، پولوٹ کر دے. ٹھیک ہے، اٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، اپوزیشن بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اسے خدا کے کلام کو، جیسے خدا کے لوگوں نے ایمان کے اظہار میں کیا، ہم نے بھی ایسے ہی ایمان کا اظہار کرنا. خدا ہم اس کلام کو سیدھا سمجھے.